یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اصل مسئلہ سرداری نظام ہے، تو سرداری نظام کا کتنا کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کی حالات کی خرابی میں؟ دیکھیے سلیم بھائی، دنیا میں جو گورننس کے ماڈل ہیں جو پچھلے 200 سال 300 سال سے چل رہے ہیں، کہیں ڈیموکریسی ہے تو کہیں مناک ہے تو کہیں اسلامی خلافت ہے اور کہیں بادشاہت ہے، تو اس طرح کے یہ نظام ہے جس سے آپ لوگوں پہ گورن کر رہے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بلوچستان کے چند اضلاع، بلکہ زیادہ تر اضلاع، پشتون بیلٹ علیحدہ اور بلوچ علیحدہ اور براہوی، وہاں پر علیحدہ علیحدہ ٹرائبل سسٹم تھے۔ یہ سرداری سسٹم قطعاً نہیں تھے، یہ ٹرائبل سسٹم تھے، اور ٹرائبل سسٹم میں سپیڈی جسٹس ہوتا تھا، آپ پار کا جو بیلنس ہوتا تھا وہ رہتا تھا، قبائل ایک دوسرے کے ساتھ کلیکٹیو پنشمنٹ پہ بلیو کرتے تھے، کلیکٹیو ریوارڈ پہ بلیو کرتے تھے۔ اس سے جو یہ مارا ماری تھی یہ بڑی تھوڑی ہوتی تھی، اور وہ قبائلی نظام جو تھا وہ اپنی موت آپ مرتا گیا، اور اس موت میں مرنے میں سب سے بڑا کردار اس قبیلے کے سردار کا بھی تھا، کہ سردار نے جہاں اس کو اس قبائلی نظام چلانا تھا اس سے اس کو کنورٹ کر دیا سرداری نظام میں۔ بیکاز اس کو سرداری نظام کی ضرورت کب محسوس ہوئی کہ جب ڈیموکریسی آئی، اس کو ووٹ لینے پڑ گئے، اس نے اقتدار میں جانے کو زیادہ اہم سمجھا اپنے قبیلے سے، تو اس نے پھر اس سرداری نظام کو قبائلی نظام کو چینج کر کے سرداری نظام کر دیا زیادہ تر علاقوں میں۔ اور وہ پھر سرداری نظام میں جب چینج ہو گیا تو وہ اب ایک ایسا مکس ہو گیا ہے کہ نہ وہ جمہوریت رہی نہ وہ قبائلی نظام رہا، ایک بلوچستان ٹرانزیشن میں ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں بیکاز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ سرداری نظام کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، تو اب سرداری نظام کی گنجائش، اپنی موت آپ بھی مر رہا ہے اور ریاست کو بھی اہم اقدامات کرنے چاہیے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب سرکار اور سردار کا نیکسس ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہاں پر پھر پھار جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، اور یہ سردار اور سرکار کے نیکسس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایشوز، سوشل ایشوز آتے ہیں کہ جو پھر کبھی کسی پروگرام میں ایک بڑی وجہ غیر معمولی کرپشن نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں کرپشن جو ہے وہ باقی صوبوں سے بھی زیادہ ہے، اور کرپشن کو وہاں پر تقریباً جائز بھی سمجھا گیا ہے، جائز سمجھا جاتا ہے آج کے دن بھی۔ اگر میں بحیثیت وزیر اللہ آپ مجھے کہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا ہے یا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو آنیسٹلی سپیکنگ سب سے بڑا چیلنج ہی مس گورننس اور بیڈ گورننس اور کرپشن ہے۔ اور ہر شخص کہنا مناسب نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے میری ناک کے نیچے بیٹھے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے۔ اب یہ وہ تو سارے اس صوبے کے رہنے والے وزیر، مشیر، بیوروکریٹ یا زیادہ سے زیادہ پختون ہوں گے یا بلوچ ہوں گے، تو پھر تو ان لوگوں کے حق کو اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ تو اپنے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ابھی یہ ٹیچرز کی بھرتی تھی، پورے بلوچستان کو پتہ ہے کہ ٹیچرز کی بھرتی کے جو ہماری حکومت سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، پھر ایک خاص یونیورسٹی سے اس کا وہ بھی ہوا، ٹیسٹ لیے گئے، دنیا کو پتہ ہے کہ اس پہ پیسے لیے گئے۔ ہم نے آ کے رجسٹ کیا، اور ہم نے آ کے رجسٹ کیا اور اس کے لیے کمیٹیز بنائی تاکہ پیسوں کو ڈسکریج کیا جائے۔ جب ایک بلوچ نوجوان یا پشتون نوجوان، بلوچستانی نوجوان، وہ بیچارے کی نوکری 5 لاکھ میں 10 لاکھ روپے میں خریدتا ہے، تو پھر اس کی وفاداری ریاست کے ساتھ کہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو کہ ہونی چاہیے، آرٹیکل 5 کہتا ہے اٹ از انکنڈیشنل، لیکن سٹل ہم نے کیا کیا کہ دیکھیں سلیم بھائی، کرپشن کے راستے ہیں۔ آپ ایک ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں جس نے الف انار بے بکری پڑھانی ہے، جو آج بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے ایجوکیشن تھی۔ دیر از نو کوالٹی ایجوکیشن، پرائمری اسکول میں یہی پڑھایا جانا ہے۔ اب اس کے لیے آپ ٹیسٹ رکھیں گے، پھر انٹرویوز رکھیں گے، کیوں رکھیں گے؟ تاکہ مڈل مین بیچ میں پیسے لے۔ ہماری حکومت نے کیا کیا، ہم نے آ کے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، آپ کا میٹرک، انٹر اور گریجویشن، ان تینوں کے نمبرز ملیں، جس کے نمبر زیادہ ہیں وہ میرٹ ہے۔ 18 مہینے کا کانٹریکٹ ہے، اگر وہ اچھا پڑھا رہا ہے، حاضر ہو رہا ہے، اسکول میں پریزنٹ ہے، تو وہ آگے ٹیچر کنٹینیو کرے گا، نہیں تو 18 مہینے کے بعد نیا بندہ آ جائے گا اس کی جگہ پر۔ اور فائرنگ آسان کر دیا ادھر لوکل لیول پہ، اس ہیڈ ماسٹر کو، اس ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، ٹیچر پڑھا نہیں رہا ہے، آ نہیں رہا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ جس نے اتنی چھوٹی سی بیسک پرائمری پڑھانی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے ٹیسٹنگ سسٹمز رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ لوگ کرپشن کر سکیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے بالکل ختم کر دیا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش ضرور ہے کہ اپنی تئیں ایک محنت ضرور کر رہے ہیں کہ گوسٹ ٹیچر بھی آپ کی حکومت نے گوسٹ دریافت کیے؟ ٹیچرز دیکھیں نا، وہ ٹیچرز جو پچھلے 10 سال سے ایبسنٹ ہیں، کئی ٹیچرز ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایفیلیٹڈ BYC کے ساتھ، یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، ان کے ایک ریلیٹیو ان کے کرتا دھرتاؤں میں سے، شی از ان کینیڈا، اور وہ 10 سال سے ڈاکٹری کی تنخواہ جو ہے وہ بلوچستان سے لے رہی تھی۔ تو میرا دکھ یہ ہے کہ آپ نے گورننس کا یہ کون سا ماڈل انٹروڈیوس کیا ہوا ہے؟
اگر آپ اس کو ابھی دیکھیں کولیشن پارٹنرز ہیں. پھر بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے وہاں پر حکومت چلانا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ایم پی ایس کا ابھی یہ جو ماحول ہوتا ہے وہ باقی پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل پارٹیز نے گرو کیا ہے. ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے انفارچونیٹلی نہ ایچ آر میں اس طرح انویسٹ کیا, نہ بلوچستان ان کا انٹرسٹ رہا ہے. ابھی ماں سوائے زرداری صاحب کے کہ وہ تشریف لائے ہیں, وہ 4 راتیں وہاں پر انہوں نے گزاری ہیں. اسی طرح اب ہم نے بلاول صاحب کو بلایا تھا, وہ 2 راتیں رہ کے گئے ہیں. ابھی ہم نے بلانا شروع کیا, جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ تشریف لائے, 2 راتیں رہ کے گئے. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب آئے 2 دفعہ, آئے 3 دفعہ آئے, 1 دفعہ گوادر آئے, 1 دفعہ 2 دفعہ کوئٹہ تشریف لائے, لیکن رات نہیں رکے. اور ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے کہ آپ آئیں رات رکیں. بلکہ فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی خواجہ آصف صاحب آئے تھے. میں تو سب دوستوں کو کہتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سے, چاہے وہ ہماری جماعت کے لوگ ہوں, چاہے مسلم لیگ کے لوگ ہوں, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں, آپ لوگ آئیں, آپ 2 دن 3 راتیں گزاریں, لوگوں سے ملاقاتیں کریں, بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے 13 اگست کو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بلایا ہوا تھا, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر آئے ہوئے تھے, سارے پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو 2 ممبرز کو بلایا ہوا تھا, گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, پنجاب سے, سندھ سے. تو وہ ایک میسج جاتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ دل ہے. اچھا, یہ ٹوٹل بلیٹڈ کی تعداد کتنی ہوگی؟ دیکھیں ایکوریٹ تعداد کا تو فگر کرنا مناسب نہیں ہے. اندازاً 3 سے 4 ہزار لوگ تو ہوں گے میرا خیال ہے. 3 سے 4 ہزار لوگ. ادھر فوج ہے, ایف سی ہے, پولیس ہے, یہ سب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں سلیم بھائی, انٹیلیجنس ڈریون وار جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی مشکل وار ہوتی ہے. یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہے ہیں. یہ انیمی اور دشمن اس طرح نہیں ہے کہ یہ بارڈر ہے, اس کے اس طرف سارے جو ہیں وہ دشمن ہیں, اس طرف والے سارے دوست ہیں. اٹ از ویری ایزی. جب جنگ آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی کے اندر سے لوگ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی میں تربت گیا ریسنٹلی, وہاں پر آئی جی ایف سی صاحب نے مجھے ایک بریفنگ دی, ایک ویڈیو دکھائی. اس ویڈیو میں ایک آدمی آتا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کوئی یہاں اسلام آباد بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے. تربت کا جو کینٹونمنٹ ہے, جو ایف سی کا قلعہ ہے, وہ آبادی کے اندر ہے. اور وہاں پر ایک آدمی آتا ہے, وہ کونے میں کھڑا ہوتا ہے, راکٹ لانچر اس کے پاس ہے کندھے پہ, سائڈ پہ دکان ہے وہ کھلی ہوئی ہے, سائڈ پہ موٹر سائیکل چل رہے ہیں, دن کا سما ہے, ایک نارمل وہ ہے. وہ آتا ہے, راکٹ مارتا ہے اور ایف سی کے قلعے پہ. جب وہاں سے جوابی فائر آتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر آبادی کے اندر آتا ہے. تو وہ پھر ہماری جو فورسز ہیں وہ تو بڑی ریزنیبل قسم کی رسپانس دیتے ہیں, بیکاز آگے بھی تو اپنے لوگ ہیں. اب وہ ایک شخص دہشت گرد ہے, جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو دہشت گرد نہیں ہے. جو فائر جائے گا تو اس دکان والے کو بھی لگے گا. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر گوریلا وارفیئر ہے کہ آپ نے, ریاست نے یا حکومتوں نے ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور انہوں نے آ کے کسی 1 انچ کو بریچ کرنا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں انہوں نے صرف ایک جگہ ملٹری کو سلیکٹ کیا, کہ جہاں پر ایف سی کا قلعہ تھا بیلا میں, لس بیلا میں, وہاں پر وہ 7 سوسائڈل بومبرز کے ساتھ گئے. لیکن نقصان کیا کیا, جسٹ 3 سولجرز جو شہید ہوئے ہیں. سافٹ ٹارگٹ انہوں نے بسوں سے جو اتارے, جو ٹریولرز تھے ان کو بیچاروں کو اٹھا کے, تو وہ تو اب سافٹ ٹارگٹ ہے. آتے ہیں, بسیں جا رہی ہیں, 8-10 بسوں کو روکیں آپ, اس میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, اس صوبے کے اس صوبے کے, اس میں سے نکالتے ہیں, اور آدھے گھنٹے. شروع میں یہ خود کش حملوں کا رجحان نہیں تھا بلوچستان میں, یہ ٹی ٹی پی کی اسپیشلٹی سمجھی جاتی تھی. تو اب کہیں ٹی ٹی پی اور داعش کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح کی تو باتیں بہت عرصے سے تھیں, کہ جب میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں سلیم بھائی, کہ انڈرسٹینڈ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے تنظیموں کے آپ نے نام لیے, یہ سارے پراکسیز ہیں. یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. اور کس کی پراکسیز ہیں ایوری ون نوز. ریاست پاکستان کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی موجود ہیں, سالڈ ایویڈنسز بھی موجود ہیں, کہ یہ سب انٹیلیجنس ڈریون اور را ڈریون ہے. جب را ڈریون ہے, جب سب کی میں کہتا ہوں نانی ایک ہے, تو یہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. فار ایگزامپل سرکمسٹانشل ایویڈنس کی میں بات کرتا ہوں, بلوچ لبریشن آرمی والے یا بلوچ بی ہیڈنگ نہیں کرتے تھے. اب ریسنٹلی 1-2 واقعات ہوئے ہیں جہاں انہوں نے یہ کام کیا, تو یہ ٹی ٹی پی کرتی تھی. اسی طرح سوسائڈل ٹی ٹی پی کرتی. سو ان سب کا مرجر جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اور ابھی اس پہ قابو پانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں. جی ٹھیک. آپریشن کے حق میں بھی لوگ نہیں ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس راستہ کیا ہے؟ یہی تو کنفیوژن ہے جی. دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں کہ جب چیک پوسٹیں لگاتے ہیں تو وہی ان کا جو پروپیگنڈا ٹول والے لوگ ہیں, جن کو میں لیجیٹیمیٹ وائس کہتا ہوں,
آپ انڈرسٹینڈ کریں، یہ اب تھیوریٹیکلی پروون ہے کہ اگر آپ نے کہیں اپنی انسرجنسی کامیاب کرنی ہے، اپنی سیپریٹسٹ موومنٹ کامیاب کرنی ہے، تو اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں. ایک یہ کہ آپ کی ریکروٹمنٹ جاری رہے، ایک یہ کہ آپ کا جو لاجسٹک ہے وہ جاری رہے، اور تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ جو فورس اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے اس فورس کو آپ ملائن کر دیں، اس کو بدنام کر دیں، اس حد تک بدنام کر دیں کہ وہ نہ صرف سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہو بلکہ وہ خود بھی بیک فٹ پہ چلا جائے. تو آپ مجھے بتائیں، جب چیک پوسٹ لگاتے ہیں تب بھی اعتراض کرتے ہیں، نہ لگائیں تو وہ آ کے بسوں سے لوگوں کو شہید کر کے مار جاتے ہیں، آپریشن کریں اس پر بھی اعتراض ہے، نہ کریں تو وہ آ کے حملے کرنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ہم نے اپیزمنٹ کی. دیکھیے لیٹس بی آنیسٹ، ایٹ لیسٹ مجھے تو اپنے تھاٹس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہاں پر عمران خان صاحب کا دور تھا، آپ تو گواہ ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے پاس جا کے یہی باتیں کرتا رہا ہوں کہ، اور جو اس وقت ادھر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ تھے، میں نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ جی آپ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کو جس طرح چھوڑا گیا اس طرح وہاں پر بلوچ ملیٹنٹس کو چھوڑا گیا. کئی کمانڈرز ہیں جن کے ہم نام دیے جا سکتے ہیں، ان کو چھوڑ رہے تھے اس وقت. تو ہم کہتے تھے کہ جی آپ کیا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے، اور پھر کہا جاتا ہے کب تک لڑیں گے؟ بھائی ہمارا ملک ہے، ہم اشر تک لڑیں گے. ہمیں جب تک لڑائی کا کہا جائے گا ہم تب تک لڑیں گے. اور ہماری فائٹنگ عام کو اگر اس طرح ہم کنفیوز کر دیں کہ آپ کب تک لڑتے رہیں گے، ان کا کام لڑنا ہے.